حي على إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم والشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما اللهم آتِ نفسي تقواها اللهم آتِ نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها محترم بزرگوں، قابل احترام اسلامی بھائیوں اور عزیز بچوں، گزشتہ کئی خطبے جمعہ کے اندر ایمان باللہ جو ایمان کا پہلا رکن ہے، اس تعلق سے میں نے آپ کے سامنے گفتگو کیا تھا۔ آج سے انشاءاللہ ایمان کا جو دوسرا رکن ہے، ایمان بالملائکہ، فرشتوں پر ایمان لانا، اس تعلق سے انشاءاللہ کچھ باتیں کوشش کروں گا کہ ایک ہی جمعہ کے اندر سمیٹ سکوں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں حق اور سچ بات قرآن و حدیث کی روشنی میں کہنے کی اور اسی کے مطابق اپنے عقیدہ اور اعمال کی اصلاح کی توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ فرشتے یعنی فرشتوں کی ذات پر ایمان، یہ ایمان کا دوسرا رکن ہے۔ فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے؟ سیدھا سادہ مطلب یہ ہے کہ فرشتوں کے بارے میں جو قرآن میں ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں کے اندر بیان کیا ہے، اس پر ایمان لایا جائے، اس پر یقین رکھا جائے، دل کی گہرائی سے اس پر یقین کیا جائے اور اس پر اعتماد کیا جائے کہ یہ بات سچی ہے۔ لیکن کیا ہے فرشتوں کے بارے میں قرآن کے اندر کیا بیان کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حدیثوں کے اندر، یہ پڑھنے کی چیز ہے۔ بہت سارے ایسے، چونکہ ایمان کا حصہ ہے اس لیے بہت سارے لوگوں سے اگر فرشتوں سے متعلق سوال کیا جائے تو بہت سارے لوگ جواب ہی نہیں دے پاتے ہیں۔ 4 فرشتوں کا نام اگر کسی سے پوچھ لیا جائے تو وہ 4 پیغمبروں کا نام بتانے لگ جاتا ہے۔ ایسے کئی سوالات آتے رہتے ہیں سامنے کہ فرشتوں کا نام پوچھا جائے تو رسولوں کا نام بتاتے، رسولوں کا نام پوچھا جائے تو فرشتوں کا نام بتاتے۔ یہ عجیب چیزیں لوگوں یعنی مسلمانوں کے اندر ہے، دین سے بے رغبتی کا نتیجہ، دین سے دوری کا نتیجہ، چونکہ دین کا سیکھنے کا نتیجہ دنیا کے اندر فوراً نہیں ملتا ہے، اس کا تعلق آخرت سے ہے۔ نیکی کرنے کا، دین سیکھنے کا جو اجر و ثواب ہے، جو رزلٹ اچھا آنے والا، مرنے کے بعد آنے والا ہے، جس پر ہمارا اور آپ کا ایمان تھوڑا کمزور ہے۔ جلد باز ہم لوگ ہیں
اس لیے جو چیز فوراً نظر آتی ہے مارکیٹ میں، جس کا ڈیمانڈ زیادہ ہوتا ہے، اسی کے پیچھے لوگ دوڑتے ہیں. اور اس وقت چونکہ عربی سیکھنا پڑھنا، قرآن سیکھنا پڑھنا، یہ تو نماز روزہ کا طریقہ معلوم ہو گیا نا. سال میں 30 دن روزہ رکھنا رمضان کا، اور 5 وقت کی نماز پڑھا جاتا ہے، بس اتنا مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے. اور ہم یہ کہتے ہیں کہ لڑکیوں کو پڑھنے کی ضرورت کیا ہے، ان کو روزہ نماز کا طریقہ معلوم ہو گیا. اللہ کے بندو، روزہ نماز کا طریقہ بھی صحیح سے نہیں معلوم رہتا. چلیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہوئے اصل عنوان پر آتے ہیں کہ فرشتوں پر ایمان لانے کا کیا مطلب ہے. آسانی سے بات کو سمجھا سکوں اس کے لیے فرشتوں سے متعلق میں نے 2 مین پوائنٹ اخذ کیا ہے. ایک یہ کہ فرشتوں کی صفات کیا ہیں، فرشتوں کی صفات کیا ہے، اور دوسرا پوائنٹ ہے فرشتوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں. 6 صفات سے متعلق میرے پاس پوائنٹ ہیں، اس کے علاوہ بہت سارے ہیں، مین پوائنٹ میں لے کے آیا ہوں. اور 10 پوائنٹ ہیں جو فرشتوں کی ذمہ داریوں سے متعلق ہیں. سب سے پہلی بات جو فرشتوں پر ایمان لانے میں شامل وہ یہ کہ فرشتے اللہ رب العالمین کی نورانی مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو کس سے بنایا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو کس سے پیدا کیا ہے؟ نور سے پیدا کیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث صحیح مسلم کے اندر کہ خلقت الملائکۃ بالنور، فرشتوں کی تخلیق کی گئی ہے نور سے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرشتے بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم کو بنایا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ نے جنات کو بنایا ہے، دیگر مخلوقات کو بنایا ہے. فرشتے بھی اللہ کی مخلوق ہیں. اور مخلوق کتنی بھی بڑی ہو جائے، مخلوق کا درجہ کتنا بھی اونچا ہو جائے، خالق کے برابر تو نہیں ہو سکتا ہے. اس لیے یعنی فرشتے جو اللہ کی مخلوق ہے، عظیم ترین مخلوقات ہیں. ان میں سے آدمی کو دھوکہ نہیں کھانا چاہیے ان باتوں سے کہ بہت اونچی مخلوق ہے تو ان کے اندر کچھ پاور ہے. کوئی پاور اور نہیں ہے. یعنی خالق کی جو صفات ہیں وہ الگ ہیں اور مخلوق کی جو صفات ہیں وہ الگ ہیں. تو فرشتوں پر ایمان لانے میں پہلی چیز یہ کہ فرشتے نور سے پیدا کیے گئے ہیں. اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانے کے اندر دوسری چیز یہ آتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو پروں والا بنایا ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے پیر والا بنایا ہے. بہت سارے جانوروں کو اللہ نے پیر والا بنایا ہے، لیکن فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے پر والا بنایا ہے. جیسے چڑیا کے پر ہوتے ایسے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو پر والا بنایا. لیکن پر والا کیسے ہیں وہ یعنی پرندوں کی طرح نہیں ہیں، وہ اللہ تعالیٰ ہی زیادہ جانتا ہے. اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر کی آیت نمبر 1 کے اندر ارشاد فرمایا الحمدللہ الذی فاطر السماوات والارض، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بغیر نمونے کے بنایا ہے. دیکھ کے کاپی نہیں کیا ہے، سامنے آئیڈیل نہیں رکھا تھا. آسمان زمین کو اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی کے نمونے کے بنایا. جاعل الملائکۃ رسلا، اور اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو پیغام دینے والا بنا کر بھیجا ہے. اپنے بہت سارے آرڈر، اپنے بہت سارے فرمان اللہ تعالیٰ بندوں تک، انسانوں تک، جنات تک پہنچانے کے لیے فرشتوں کو وسیلہ لیا ہے. فرشتوں کے ذریعے سے اللہ نے بھیجا ہے. تو جاعل الملائکۃ رسلا، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے فرشتوں کو بنایا ہے پیغامبر. اولی اجنحۃ، پروں والے فرشتے ہیں. مثنا و ثلاثہ و رباع، کسی کے 2 پر ہیں، کسی کے 3 پر ہیں، اور کسی فرشتے کے 4 پر ہیں. یزید فی الخلق ما یشاء، اور اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے جتنا زیادہ بنانا چاہتا ہے اسے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ہے. تو اس آیت کریمہ سے پتہ یہ چلا ایمان کا حصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو پر والا بنایا ہے. کسی کو اللہ نے 2 پر دے دیا، کسی کو 3، کسی کو 4. اور حضرت جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے 600 پر تھے. کتنے پر تھے؟ یہ ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ قرآن حدیث کے اندر یہ باتیں ہیں فرشتوں پر ایمان لانے کے ضمن میں. تو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 600 پر ہیں، اور اللہ نے بیان فرمایا اس سے بھی زیادہ جس کو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے پر دیا ہے. یہ اللہ رب العالمین ہر چیز پر قادر ہے. فرشتوں پر ایمان لانے میں تیسری چیز یہ شامل ہے فرشتوں کی صفات میں کہ فرشتے انسان سے بڑے ہیں. فرشتے انسان سے بڑے ہیں. جب انسان کا وجود نہیں تھا، جب انسان کا نام و نشان نہیں تھا، انسانوں کے باپ آدم علیہ السلام وہ نہیں تھے، ان سے پہلے فرشتے تھے. قرآن کریم کی سورہ بقرہ آیت نمبر 30 اللہ رب نے بیان فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اور یاد کرو اس وقت کو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا. کیا کہا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. اور یہاں خلیفہ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام جو انسانوں کے باپ ہیں. تو گویا حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بنایا نہیں تھا،
اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں. اس کا مطلب یہ کہ انسان سے بڑے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے فرشتوں کی جماعت تھی اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو انسانوں سے پہلے بنایا ہے. اسی طرح فرشتوں پر ایمان لانے کے اندر ایک چیز یہ بھی شامل ہے کہ فرشتوں کی تعداد کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے. چونکہ میں کوشش یہ کر رہا ہوں کہ ایک ہی جمعہ کے اندر یہ بات پوری سمجھ میں آ جائے، اس لیے تھوڑی سی سپیڈ تیز ہوگی. بہت سارے دلائل کو میں نظر انداز کروں گا. فرشتوں پر ایمان لانے کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ فرشتوں کی تعداد اللہ رب العالمین کے علاوہ کسی کو نہیں پتہ ہے، اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں. کوئی کیلکولیٹ بھی نہیں ہے، کوئی حساب و کتاب لینے والا بھی نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا. یہ حدیث بیان کرنے کا میرا مقصد یہ ہے کہ آپ اندازہ لگائیں ذرا کہ فرشتوں کی تعداد کتنی ہو سکتی ہے. آپ جتنا سوچیں گے وہ کم ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، معراج کی حدیث میں لمبی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ پھر اس کے بعد میرے سامنے بیت المعمور ظاہر کیا گیا. فرفیت لی، میرے سامنے بیت المعمور کو ظاہر کیا گیا. فسألت جبریل، میں نے جبریل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبریل علیہ السلام یہ کیا بیت المعمور؟ ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے اندر زمین پہ جو خانہ کعبہ ہے کہاں پہ ہے؟ مکہ کے اندر، جہاں کا حج کیا جاتا ہے، طواف کیا جاتا ہے. اسی کے سیدھائی پر آسمان میں اللہ رب العالمین نے ایک گھر اور بنا کے رکھا ہے. زمین پہ جیسے خانہ کعبہ ہے، انسان اللہ رب العالمین کی عبادت کرتے ہیں، سیدھے آسمان کے خانہ کعبہ کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک گھر بنایا ہے جس گھر کا نام بیت المعمور ہے، جو فرشتوں کی عبادت کرنے کی جگہ ہے. جبریل علیہ السلام نے بیان فرمایا، ھذا البیت المعمور، یہ بیت المعمور ہے، یصلی فیہ کل یوم 70,000 ملک، یہ بیت المعمور ہے جس کے اندر روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں. کتنے؟ روزانہ، کل یومن، ہر دن 70,000 فرشتے عبادت کرتے، نماز پڑھتے ہیں. اور جب یہ ایک بار پڑھ کے نکل جاتے ہیں پھر آخر تک ان کا نمبر آنے والا نہیں ہے. یعنی ایک دن میں 70,000 فرشتے، روزانہ 70,000 فرشتے پڑھتے ہیں، اور جو ایک بار پڑھ لیا اس کا دوبارہ چانس آنے والا. فرشتوں کی تعداد آپ دیکھیں کتنا ہوگا، نہیں اندازہ لگا سکتے. اللہ نے اسی چیز کو بیان فرمایا، وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ، اللہ کے لشکروں کی تعداد اللہ کے سوا کسی کو نہیں پتہ ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی پتہ نہیں ہے، کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے تمام فرشتوں کی تعداد نہیں بتایا ہے. اس لیے فرشتوں پر ایمان لانے کے اندر یہ چیز شامل ہے کہ فرشتے انگنت ہیں، ان کی تعداد کسی کو نہیں پتہ ہے. اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے مجھے فرشتوں کے تعداد معلوم ہے تو وہ مسلمان نہیں بلکہ کچھ اور ہوگا. فرشتوں پر ایمان لانے کے اندر پانچویں چیز یہ کہ فرشتے آسمان سے اترتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً، ضرورت کے حساب سے. اللہ تعالیٰ نے جیسا جس کو آرڈر دیا ہے اسی اعتبار سے فرشتے اترتے رہتے ہیں. لیکن ہاں یاد رکھیے گا، کوئی فرشتہ اپنی مرضی سے نہیں اتر سکتا ہے. آسمان میں جو فرشتے ہیں اللہ رب العالمین کا حکام کو لینے کے لیے جاتے ہیں، وہ فرشتے اللہ رب العالمین کی مرضی کے بغیر نہیں اتر سکتے، چاہے فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام ہی کیوں نہ ہو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار جبریل علیہ السلام سے کہا، جبریل علیہ السلام آپ کبھی کبھی بہت دیر کر دیتے ہیں آنے میں، تھوڑا جلدی آئیں، میں آپ کے ساتھ رہ کر کے، آپ کی صحبت میں بیٹھ کر کے، آپ سے کچھ باتیں سیکھ کر کے تھوڑا مجھے اطمینان ہوتا ہے، مجھے خوشی ہوتی ہے. آپ اچھے ہیں، تھوڑا جلدی آیا کیجئے. تو جبریل علیہ السلام نے کہا نہیں، میں اپنی مرضی سے نہیں آتا ہوں، رب جب بھیجے گا تب میں آپ کے پاس آ سکتا ہوں. سورہ مریم کی آیت ہے. تو فرشتے آسمان سے اترتے ہیں لیکن یہ اپنی مرضی سے نہیں اتر سکتے. اور لیلۃ القدر کے بارے میں، شب قدر کے بارے میں ہم جانتے ہیں، تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، یعنی لیلۃ القدر کے اندر فرشتے اور فرشتوں کے سردار حضرت جبریل علیہ السلام اترتے ہیں بإذن ربہم، اپنے رب کے حکم سے اترتے ہیں. ان للہ تعالی ملائکۃ، ایک روایت کے اندر سیارتن، دوسری روایت کے اندر سیاحونا، اللہ کے کچھ اسپیشل فرشتے ہیں جو اللہ کی زمین پہ دوڑتے رہتے ہیں، اللہ کی زمین پہ سیاحت کرتے رہتے ہیں اور تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین کا ذکر کرتے ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کرتے ہیں، اللہ رب العالمین کی تعریف کے گن گاتے ہیں، اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. کون ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اس کے جنت کا سوال کرتے ہیں؟ کون ہیں وہ لوگ جو اللہ رب العالمین سے اللہ رب العالمین کی جہنم سے پناہ طلب کرتے ہیں؟ تو ایسے لوگوں کو ڈھونڈتے ہیں، اور جب ایسے لوگ مل جاتے ہیں گھروں کے اندر، مسجدوں کے اندر، مدرسوں کے اندر، جہاں بھی اللہ اس کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں، تو وہ فرشتے گھیر لیتے ہیں آپ کو اپنے رحمت کے سائے میں، اپنے پروں سے ڈھانک لیتے ہیں. تو یہ فرشتے بھی اللہ رب العالمین کے حکم سے اترتے ہیں. اور غزوات کے اندر ہم جانتے ہیں کہ چاہے بدر کا واقعہ اور دیگر مواقع ہو، اللہ رب العالمین کے حکم سے فرشتے مسلمانوں کی مدد کے لیے اترا کرتے تھے، اور آج بھی فرشتے اترتے ہیں. اگر احساس ہو تو ٹھیک ہے، نہیں احساس ہوتا تو کوئی بات نہیں، لیکن اللہ رب العالمین
اپنے نیک بندوں کی مدد کے لیے فرشتوں کی جماعت کو نازل کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح چھٹی چیز یہ ہے کہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور بندگی میں لگے رہتے ہیں، ایک پل بھی ایسا نہیں ہوتا، ایک سیکنڈ کا 100واں حصہ، اس سے زیادہ بھی حصہ کر لیجئے، پلک جھپکنے کے برابر بھی کوئی بھی فرشتہ اللہ رب العالمین کی بندگی سے کنارہ کشی نہیں اختیار کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین کے حکموں کو توڑنے کی ان کے اندر مجال نہیں ہے۔ ہر فرشتہ اللہ رب العالمین نے جو اس کے ذمہ ڈیوٹی لگا دیا ہے اسی میں لگا رہتا ہے، اور جس کی کوئی ڈیوٹی نہیں ہے وہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگا، اللہ رب العالمین کی تکبیر بیان کر رہا ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرمایا وَمَنْ عِنْدَهُ، اور جو لوگ اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، کون ہیں؟ فرشتے۔ وَمَنْ عِنْدَهُ، اور وہ جماعت اور وہ فرشتے جو اللہ رب العالمین کے پاس ہیں، لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ، اللہ رب العالمین کی عبادت سے وہ تکبر نہیں کرتے، سرکشی نہیں کرتے، اللہ کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ، اور یہ تھکتے بھی نہیں ہیں، وہ تھکتے بھی نہیں ہیں، عبادت لمبے لگے ہیں تو لگے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی عبادت سے وہ تھکتے نہیں ہیں۔ یسبحون اللیل والنہار، وہ رات دن صبح شام اللہ رب العالمین کی بڑائی بیان کرتے رہتے ہیں، اللہ رب العالمین کی تعریف کرتے رہتے ہیں۔ لا یفترون، اور اللہ کی عبادت کرنے میں، اللہ کی بڑائی بیان کرنے میں، اللہ کی تعریف کرنے میں وہ سستی اور کاہلی کا بھی مظاہرہ نہیں کرتے، یعنی نہ ان کے اندر سستی آتی ہے، نہ ان کے اندر کاہلی آتی ہے، نہ وہ تھکتے ہیں، ہمیشہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ اور سورہ تحریم کی آیت کے اندر اللہ رب العالمین بیان فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو جو حکم دیا ہے اسی کی فرما برداری میں لگے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ان سے ناممکن ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں، یہ 6 چیزیں تھیں جو فرشتوں کی صفات سے متعلق تھی۔ پہلے یہ کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو نور سے بنایا ہے، دوسرا یہ ان کی تعداد اللہ کی سوا کسی کو نہیں پتا، آدم علیہ السلام سے بڑے ہیں، اور اسی طرح سے اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو پر والا بنایا ہے۔ فرشتے اللہ رب العالمین کے حکم سے زمین میں آتے رہتے ہیں اللہ رب العالمین کے نیک بندوں کی مدد کے لیے، اور اللہ رب العالمین کے ناپسندیدہ اللہ کے باغی سرکش لوگوں کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے۔ قرآن کریم کے اندر انبیاء کرام کے واقعات بھرے پڑے ہیں کہ کیسے چاہے لوط علیہ السلام کی قوم ہو یا صالح علیہ السلام کی قوم ہو، جتنی مجرمین کی ہلاکت کے لیے بھی فرشتے آتے رہتے ہیں۔ اور چھٹی چیز یہ ہے کہ فرشتے ہر پل اللہ کی اطاعت اور بندگی میں لگے رہتے ہیں۔ یہ 6 پوائنٹ کے بعد فرشتوں کی ذمہ داریاں کیا ہیں، کیا ان کی ڈیوٹیز اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ چونکہ فرشتے یعنی جنرل اس میں عمومی طور پہ بات کی جاتی ہے، تو فرشتوں میں سے کچھ فرشتے ایسے ہیں جن کی ڈیوٹی اللہ رب العالمین نے یہ لگایا ہے کہ اللہ کے باتوں کو، اللہ کے پیغام کو اس کے بندوں تک پہنچانے کے لیے، یہاں بندوں سے مراد رسول ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے کچھ فرشتوں کو منتخب کیا ہے جو اللہ کے رسولوں، اللہ کے نبیوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے، وحی لاتے ہیں، اور وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں، ان کا مقام و مرتبہ سب سے زیادہ ہے۔ جیسے انسان تو انسان ہے لیکن سب کا درجہ ایک جیسا نہیں ہے، انسان ہے، سب کا درجہ ایک جیسا نہیں ہے، انبیاء ہے لیکن سب کا درجہ ایک جیسا نہیں ہے۔ ایسے ہی فرشتے ہیں، سب کا فرشتے ہونے کے اعتبار سے سب برابر ہیں لیکن سب کا درجہ ایک جیسا نہیں ہے، جن میں سب سے زیادہ درجہ، سب سے بڑی پوسٹ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے جو فرشتوں کے سردار ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے وحی لا کر ان کے رسولوں تک، اللہ کے نبیوں تک پہنچانا، جس کے اندر لوگوں کی زندگی کا دار و مدار ہوتا ہے، انسان کی کامیابی ناکامی کا راز اس کے اندر مضمر ہوتا ہے۔ تو پہلا یہ کہ بعض فرشتے وہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی لے کر آتے ہیں، اور وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام ہیں۔ دوسرا یہ تو روحانی بارش ہو گئی، وہی جس کو کہتے ہیں روحانی بارش، اور کچھ فرشتے وہ ہیں جو مادی بارش لے کر آتے ہیں، برسات، بارش نازل کرتے ہیں، اور اس فرشتے کا نام جن کے ذمے اللہ نے ڈیوٹی لگایا بارش نازل کرنا، یہ حضرت میکائیل علیہ السلام ہے۔ دوسرے نمبر پہ یعنی فرشتوں پر ایمان لانے میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ جن فرشتوں کا نام اللہ نے لیا ہے ان پر یعنی نام کے ساتھ ایمان لایا جائے، اور جن فرشتوں کا اللہ رب العالمین نے نام نہیں لیا ہے ان پر بھی ایمان لانا کہ یہ بھی اللہ کے فرشتے ہیں۔ اور فرشتوں پر ایمان لانے اندر یہ چیز بھی شامل ہے کہ جس فرشتے کو جو ڈیوٹی ہے وہی ان کی ڈیوٹی سمجھی جائے، اس پر ایمان لایا جائے۔ یہ نہ کہا جائے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کام بارش برسانا ہے، حضرت میکائیل علیہ السلام کا کام یعنی وہی لے کر آنا ہے، نہیں، یہ ایمان کے تضاد ہے۔
فرشتوں پر ایمان لانے کے اندر میرے بھائیوں یہ چیز شامل ہے کہ جن فرشتوں کا نام آیا ہے نام کے ساتھ ایمان لایا جائے، جن فرشتوں کے ساتھ ڈیوٹی کا تذکرہ ہے، ذمہ داریوں کا تذکرہ ہے، ان کے کاموں کا تذکرہ ہے، ان کے کاموں اور ناموں کے ساتھ ان پر ایمان لایا جائے۔ تو حضرت میکائیل علیہ السلام یہ بارش برسانے کی ڈیوٹی اللہ تعالیٰ نے ان کو لگایا ہے۔ اسی طرح کچھ فرشتے ایسے ہیں جو ہر انسان کے ساتھ لگے رہتے ہیں۔ اب فرشتوں کی تعداد آپ دیکھیں، انسان کی تعداد نہیں گن سکتے، انسان کی تعداد نہیں گن سکتے، لیکن ہر انسان کے ساتھ فرشتے ہوتے ہیں جن کو ہم اور آپ کرامن کاتبین کہتے ہیں، جو بندوں کے اعمال کو لکھتے رہتے ہیں۔ آپ اچھا کریں گے اچھا لکھیں گے، اور برا کریں گے برا لکھیں گے، جو بولیں گے وہ لکھیں گے، چاہے آپ سچ بولیں چاہے جھوٹ بولیں، سچ بولیں گے تو سچ لکھیں گے، جھوٹ بولیں گے تو جھوٹ لکھیں گے۔ اس لیے اور یہ فرشتے ایسے ہیں نا جن کو کبھی نیند نہیں آتی ہے، یہ کبھی تھکتے نہیں ہیں، اور ان فرشتوں کے ذمے جو ڈیوٹی لگا دی گئی ہے وہ اتنی پابندی کے ساتھ کرتے ہیں کہ ناممکن ہے میرے بھائیوں کہ انسان کوئی کام کرے اور جس فرشتے کی ڈیوٹی ہو انسان کے اعمال کو لکھنا، وہ فرشتہ اس کی ایک بات کو مس کر دے، اس کے ایک کام کو بھول جائے، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو بعض فرشتے ایسے ہیں جو ہر انسان کے ساتھ لگے رہتے ہیں، آپ کے ساتھ بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ جو میں بول رہا ہوں یہ تو کیمرہ ریکارڈنگ کر ہی رہا ہے، لیکن اس سے بڑا کیمرہ ہمارے پاس لگا ہوا ہے، اللہ نے ہر انسان کے ساتھ لگا دیا ہے، وہ فرشتوں کا کیمرہ ہے۔ فرشتے اس کو نوٹ کر رہے ہیں، ایک ایک لفظ نوٹ کر رہے ہیں، ایک ایک حرف نوٹ کر رہے ہیں، اور یہ جگہ کے ساتھ نوٹ کر رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ، اور یقیناً تمہارے اعمال کی حفاظت کرنے والے فرشتے تمہارے ساتھ ہیں۔ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ، اور یقیناً تمہارے اوپر ہیں، لحافظین، حفاظت کرنے والے، تمہاری باتوں کی حفاظت کرنے والے، ریکارڈ کرنے والے، تمہارے اعمال کی ریکارڈنگ کرنے والے، تمہارے سوچ کی ریکارڈنگ کرنے والے، کرامن کاتبین، اور یہ کرام باعزت ہیں، کاتبین لکھنے والے ہیں، یعلمون ما تفعلون، جو تم کچھ کرتے ہو ان کو سب پتہ ہے۔ ہم کو نہیں پتہ ہے کہ لکھا جا رہا ہے، ہم بھول جاتے ہیں کہ یہ فرشتے شاید ہمارے کندھے پہ نہ ہو یا نہ لکھ رہے ہوں، ہم بھول جاتے ہیں، لیکن فرشتہ نہیں بھولتا ہے۔ یعلمون ما تفعلون، جو کچھ تم کرتے ہو فرشتوں کو سب پتہ ہوتا ہے۔ اسی طرح میرے بھائیوں فرشتوں پر ایمان لانے کے اندر ان کی ذمہ داریوں کے اندر یہ بھی آتا ہے کہ بعض فرشتے وہ ہیں جو جانداروں کی روحیں قبض کرتے ہیں، چاہے انسان ہو چاہے جانور ہو چاہے پرندے ہوں کیڑے مکوڑے ہوں، سب کی روحوں کو قبض کرنے کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے کس کو دیا ہے؟ کون سے فرشتے کا نام؟ اسرائیل۔ نہ قرآن کے اندر یہ نام ہے نہ حدیث کے اندر یہ نام ہے، اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا۔ اسرائیل نام نہ قرآن کے اندر نہ حدیث کے اندر ہے۔ وہ چار فرشتوں کو جو نام لیا جاتا نا، جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، اسرافیل علیہ السلام، اور چوتھا وہ نام نہیں ہے میرے بھائیوں۔ موت کے فرشتے کا نام، موت کا فرشتہ ملک الموت اس کو کہا جاتا ہے، اسرائیل نام نہیں ہے، ملک الموت قرآن کریم کے اندر آیا ہے۔ تو ایک فرشتہ وہ ہے جو روحوں کو قبض کرتا ہے، اس کی ذمہ داری روحوں کو قبض کرنا ہے۔ اللہ نے کیسے اس کو پاور دیا ہے؟ پوری دنیا کے اندر ایک سیکنڈ کے اندر، ایک سیکنڈ کا ہزارواں حصہ کر لیے، اتنے میں نہ جانے کتنے لوگوں کی روحوں کو قبض کرنا رہتا ہے، اور وہ قبض کر لیتا ہے، جس کا نام ملک الموت ہے۔ کیا ہے؟ موت کا فرشتہ۔ اس پر نام کے ساتھ ایمان لانا۔ اور ہاں، اکیلے نہیں آتا موت کا فرشتہ، ملک الموت اکیلے نہیں آتا ہے، وہ اپنے ساتھ بہت سارے مدد کرنے والے فرشتوں کو بھی لے کر آتا ہے جو روح نکالنے میں اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو موت کا، اور جب وہ اس کے مدد کرنے والے جو ہوتے ہیں، جب بدن سے روح نکال لیتے ہیں، حلق تک آ جاتی ہے روح، تو وہ جو ملک الموت جس کو کہا جاتا ہے نا، وہ روح کو اپنے قبضے میں لے لیتا ہے، اس کا نگراں ہوتا ہے، اس کا محافظ ہوتا ہے روح کا، وہ ذمہ داری اس کی ہوتی ہے، وہ سردار ہوتا ہے روح کے نکالنے والے فرشتوں کا، اور وہ جب انہیں انڈر میں لے لیتا ہے پھر اس کے ساتھ جو حشر ہوتا ہے وہ ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے جانتے ہیں۔ تو بعض فرشتے ہیں جو روح قبض کرنے والے ہیں۔ اسی طرح میرے بھائیوں کچھ فرشتے وہ ہیں جو قبر میں سوال کرنے کے لیے متعین ہیں، جن کو کیا کہا جاتا ہے؟ قرآن حدیث کے اندر آیا ہے منکر نکیر۔ کیا کہا جاتا ہے؟ منکر نکیر۔ یہ دو فرشتے ہیں، یہ جو آتے ہیں ہر انسان کے ساتھ آتے ہیں، ہر انسان کے قبر میں آئیں گے، چاہے وہ جل جائے چاہے وہ سڑ جائے، چاہے وہ گل جائے چاہے اس کی یعنی راکھ پورے فضا میں اڑا دی جائے، چاہے اس کو مٹی کے اندر دفن کیا جائے، ہر انسان کے پاس فرشتے آتے ہیں، اس کو زندہ کرتے ہیں، اس کے بدن کے اندر روح ڈالتے ہیں، اس کو بیٹھاتے ہیں، اور اس سے پھر 3 سوال ہوتا ہے۔ جواب لے گیا تو چوتھا سوال، 3 سوال سب کے لیے ہے، لیکن جو 3 سوالوں کا جواب دے لے گیا اس کے لیے چوتھا سوال، اور جو 3 میں فیل ہو گیا چوتھا اسے نہیں پوچھا جائے گا۔ یہ سوالات ایسے ہیں کہ ہمیں ان سوالات کا جواب یاد ہونا چاہیے، اور یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اس کو رٹا ماریں،
اس کو دن میں 50 بار ریپیٹ کریں. یہ سوالات ہے، ان سوالات کا جواب تب آئے گا جب ان سوالات کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے. نہیں عبادت کریں گے، نہیں اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، نہیں اللہ رب العالمین کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، تو ہمارے زبان پہ نہیں آئے گا کہ میرا رب اللہ ہے. نہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو فالو کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو نظر انداز کر دیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں کا کوئی لحاظ نہیں کریں گے زندگی گزارنے میں. لاکھ ہم دنیا کے اندر کہیں ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن منکر نکیر کے سامنے اس ہمارے زبان پہ نہیں آنے والا ہے. اس لیے کچھ فرشتے وہ ہیں جو قبر میں آ کے سوال و جواب کرتے ہیں. اسی طرح ایک فرشتہ وہ ہے جس کو اسرافیل کہا جاتا ہے، جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے حکم سے وہ سور پھونکیں گے. سور پھونکیں گے، کبھی 3 سور آتا ہے، کبھی 2 سور آتا ہے. بہرحال جو اللہ رب العالمین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اسرافیل علیہ السلام کو اللہ نے جب سے بنایا ہے نا. اچھا ایک چیز اور یاد رکھیے، فرشتوں کی اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اللہ رب العالمین کے لیے کوئی اسٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے، کوئی اینڈنگ پوائنٹ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہنے والا. فرشتے ایسے نہیں ہیں. فرشتوں کے اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے. اس کا مطلب یہ کہ بنانے سے پہلے وہ لوگ نہیں تھے. اللہ نے ان کو پیدا کیا ہے، اس کا مطلب یہ کہ پیدا کرنے سے پہلے وہ لوگ نہیں تھے. تو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ ایک فرشتہ وہ ہے جس کا نام اسرافیل ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب سے حضرت اسرافیل علیہ السلام کو پیدا کیا ہے، جب سے ان کے ہاتھ میں سور کا وہ تھما دیا ہے، اب وہ اللہ رب العالمین کے حکم کا انتظار کر رہے ہیں. اللہ کا حکم ہو میں اس میں سور پھونک دوں، اور ایک بار پھونکیں گے پوری دنیا قیامت کے یعنی آگوش میں آ جائے گی، اور پوری دنیا کے اوپر قیامت کی کیفیت طاری ہو جائے گی، اور سارے کے سارے لوگ مر جائیں گے. یہ اسرافیل علیہ السلام پھر سور پھونکیں گے، پھر سارے کے سارے لوگ زندہ ہو جائیں گے. اسی طرح میرے بھائیوں، ایک فرشتہ وہ ہے جس کو رضوان کہا جاتا ہے، جو جنت کے فرشتوں کا سردار ہوگا، یا جو جنت کے فرشتے ہیں ان میں سے بہت سارے فرشتے جنت کے اندر ہیں. لیکن فرشتوں کا کام کیا ہے معلوم ہے؟ جنتیوں کی خدمت کرنا، جنتیوں کے لیے آرائش اور زیبائش اور نعمتوں کو فراہم کرنا. ان فرشتوں کا جو سردار ہوگا جس کو رضوان کہا جاتا ہے، اور ایک فرشتہ وہ جس کو مالک کہا جاتا ہے، جو جہنم کا داروغہ ہے. جہنم میں ایک فرشتہ نہیں ہے، جہنم میں عذاب دینے کے لیے ایک فرشتہ نہیں ہے، بہت سارے فرشتے ہیں. لیکن ان تمام فرشتوں کا سردار جو ہے وہ یعنی مالک ہے. اللہ رب العالمین نے جہنمیوں کے قول کو نوٹ کیا ہے. اللہ نے بیان فرمایا وَنَادَوْا يَا مَالِكُ، اور اس دن جہنمی لوگ جل جل کے بھسم ہو جائیں گے، راکھ ہو جائیں گے، جلیں گے، ختم ہوں گے، پھر واپس آ جائیں گے. یعنی یہ پوزیشن ہوگی، یعنی آدمی کا پورا روح نہیں نکلے گی جہنم میں، روح نہیں نکلے گی، جان نہیں جائے گی. جان اللہ نے ایسا بنایا ہے کہ ایک بار نکل گئی نا، جب دوبارہ آ جائے گی تو اس کے بعد پھر نکلے گی نہیں. آدمی لاکھ کوشش کرے، لاکھ تمنائیں کرے، لاکھ منت کرے، کوئی بھی اپائے کر لے، لیکن کبھی بھی اس کی جان نکلنے والی نہیں، اس کو دوبارہ موت آنے والی نہیں ہے. اللہ رب نے بیان فرمایا وَنَادَوْا يَا مَالِكُ، جہنمی لوگ یعنی مشرکین اور کفار اور اس طرح منافقین جو جہنم میں جانے والے ہیں، جہنم میں جلیں گے، وہاں کا عذاب چکیں گے اور پریشان ہو جائیں گے. تو یہ داروغے جہنم کو، جہنم کا جو سردار ہے فرشتہ، اسے کہیں گے وَنَادَوْا يَا مَالِكُ، وہ لوگ آواز دیں گے اے مالک، لِيَقْضِي عَلَيْنَا رَبُّكَ، آپ کا رب ہمارے اوپر موت ہی طاری کر دے. اس سے بہتر ہے کہ ہم لوگ مر جائیں. ذرا آپ اپنے رب سے کہہ دیجئے کہ ہم کو موت کے آگوش میں ڈال دے. قال انکم ماکثون، تو یعنی داروغے جہنم کا جو فرشتوں کا سردار ہے وہ کہے گا انکم ماکثون، موت نہیں آتی یہاں پہ، موت کو بھی موت آ گئی، اب موت نام کی کوئی چیز نہیں. انکم ماکثون، اب تم کو ہمیشہ یہیں پہ رہنا ہے، ہمیشہ یہیں پہ رہنا، یہاں سے نکلنے کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا. اس طرح میرے بھائیوں، کچھ فرشتے وہ ہیں جو اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، حاملین عرش کہا جاتا ہے، جن کی تعداد قیامت کے بارے میں اللہ نے بیان فرمایا ثمانیتا، یعنی 8 فرشتے اس دن اللہ رب العالمین کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں. اس کو اگر جہنم کے فرشتوں کو، یعنی جہنم کی نگرانی کرنے والے فرشتے، جہنمیوں کو سزا دینے والی فرشتوں کی اگر لسٹ بنایا جائے، اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے، تو سب سے بڑا جو سردار ہے، تمام فرشتوں کا سردار ہے، اس کا نام مالک ہے. اس کے نیچے یعنی 19 فرشتے ہیں. ان 19 فرشتوں کا جو لیڈر ہے اس کو زبانیہ کہا جاتا ہے. سورہ علق کے اندر اللہ رب نے بیان فرمایا ہے. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس کا شان نزول کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خانہ کعبہ کے اندر عبادت کرتے. ابو جہل نے دیکھا تو کہا
تمہارے سامنے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہاں جا کے عبادت کر رہے ہیں, اگر میرے سامنے اس نے سجدہ کیا, نعوذ باللہ, محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا, اگر میرے سامنے محمد سجدہ کیا تو میں اس کی کمر توڑ دوں گا اور اس کے پیر یعنی اس کے گردن کو مروڑ دوں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بات پہنچی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے, اگر وہ میں سجدے میں جاتا ہوں اور وہ میرے پاس آتا ہے تو وہ اپنی سزا بھگت لے گا. اللہ تعالیٰ نے اسی چیز کو بیان, اور اس نے ابو جہل نے یہ بھی کہا تھا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, تم کو ہم سے ڈر نہیں لگتا ہے, تمہاری آواز پہ کوئی کان نہیں دھرے گا. ابتدائی نبوت کا واقعہ ہے, تمہاری آواز پہ کوئی کان نہیں دھرے گا, میں اگر آواز دوں گا تو دونوں وادی کے لوگ, مکہ کے لوگ اور طائف کے لوگ جمع ہو جائیں گے, تمہاری پوزیشن کیا ہے, تم مجھ سے ڈرو. اللہ نے بیان فرمایا اچھا وہ اپنے لاؤ لشکر کی دھمکی دیتا ہے, فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدُ الزَّبَانِيَةَ, چاہیے کہ وہ اپنے حواریوں کو بلا لے. سَنَدُ الزَّبَانِيَةَ, زبانیہ وہ فرشتے کا نام ہے جو 19 فرشتوں کا لیڈر ہے. ہم بھی زبانیہ کو بلا لیں گے, یعنی جہنم کا جو داروغہ ہے یعنی مالک کے نیچے, ہم اس کو بلا لیں گے. اللہ نے بیان فرمایا سند الزبانیہ, وہ ہرگز تمہاری بات نہیں سن سکتا اور تمہارے پاس چل نہیں سکتی. پھر اس نے کوشش بھی کیا لیکن وہ اپنے آنکھوں کے سامنے دیکھا کہ کچھ آگ کی کھندک میرے سامنے آ گئی ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ ابو جہل جب آگے بڑھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سجدے میں تھے, ابو جہل آگے بڑھا, اس کے بعد ایسے ہاتھ کر کے پیچھے پٹک رہا, یعنی پیچھے پلٹ رہا, ہاتھ ایسے آگے کر رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے آگے سے کوئی چیز دھکا دے کے بھگا رہا ہے. لوگوں نے پوچھا تو ابو جہل نے کہا کہ ارے میں جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پہ پیر رکھنے کے لیے کوشش کیا تو میرے آنکھوں کے سامنے آگ کے کھندک آ گیا, اور ایسے یعنی مخلوق دکھا رہی تھی, یعنی فرشتوں کو اس نے کہا کہ ایسی مخلوق دکھ رہی تھی کہ اگر میں اس کے پاس جاتا تو میرا تیا پاچا کر دیتے, مجھے ڈر لگا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا ہاں یقیناً اگر وہ میرے قریب آتا نا تو اس کی خیر نہیں ہوتی. تو یہ فرشتوں کی تعداد. اسی طرح میرے بھائیوں, فرشتوں پر ایمان لانے کے اندر جو آخری چیز ہے وہ یہ کہ حاملین عرش, اللہ رب العالمین کے عرش کو بعض فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. یعنی ایسا نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اللہ رب العالمین فرشتوں کا محتاج ہے. ایک چیز یہاں پہ یاد رکھیں, یہ جو جن ڈیوٹیز کا میں نے تذکرہ کیا, جن ذمہ داریوں کا تذکرہ کیا, چاہے وہ وحی لانے کا معاملہ ہو, چاہے بارش برسانے کا معاملہ ہو, چاہے روحوں کو قبض کرنے کا معاملہ ہو, روزی دینے کا معاملہ ہو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے, اس کے اندر جان ڈالی جاتی ہے, تو ہی ایک فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اس کے بارے میں 4 چیزیں اللہ رب العالمین کے حکم سے لکھ دیتا ہے. یعنی کچھ فرشتے ایسے ہیں جو وہ بچہ جو ابھی رحم مادر کے اندر ہے, ابھی اس کے اندر جان ڈالی گئی ہے, تو کچھ فرشتے ایسے ہیں جو اس بچے کے روزی کے بارے میں, اس کی عمر کے بارے میں, اس کی سخاوت اور سعادت کے بارے میں, اس کے جنتی اور جہنمی ہونے کے بارے میں لکھ دیتے ہیں. یہ اللہ رب العالمین کے حکم سے فرشتے لکھ دیتے ہیں. تو یہ بھی کچھ فرشتے ہیں. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا کہ یعنی میں عرض یہ کر رہا تھا میرے بھائیوں کہ اللہ رب العالمین نے فرشتوں کو جو ڈیوٹی دیا ہے, جو ذمہ داریاں لگایا ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین یہ کام نہیں کر سکتا. اللہ رب العالمین کی حکمت, اللہ رب العالمین کے کام کے آگے کون جا کے سوال کرے گا, اللہ تعالیٰ تو نے ایسا کیا, وہ تو حکیم, یعنی وہ تو حکیم ہے, وہ تو علیم ہے, وہ تو مدبر کائنات ہے, اس سے کون سوال کر سکتا ہے؟ جو تم کرتے ہو تم سے سوال کیا جائے گا, اللہ جو کرتا ہے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جا سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہ ہرگز نہیں سوچنا چاہیے کہ اللہ رب العالمین جو فرشتوں کی ڈیوٹی دیا ہے تو فرشتوں کا محتاج ہے. نعوذ باللہ, ایسا نہیں ہے. یہ اگر اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ ڈیوٹی, یہ ذمہ داریاں دے دیا ہے تو اس سے فرشتوں کا اعجاز بتلانا مقصود ہے, فرشتوں کا درجہ اور ان کا عہدہ بتلانا مقصود ہے. اس میں فرشتوں کی عزت ہے. اللہ نے فرشتوں کو جو ڈیوٹیز دیا ہے اس لیے نہیں نعوذ باللہ کہ اللہ تعالیٰ ان کا محتاج ہے, بلکہ اس لیے اللہ نے دیا ہے تاکہ ان کا ایک اعجاز ہو جائے, ان کی ایک تکریم ہو جائے, ان کی عزت بڑھ جائے. بالکل ایسے میرے بھائیوں کہ بادشاہ کے یہاں بادشاہ یعنی اللہ رب العالمین کے لیے اعلیٰ مثال, اور اگر بہت بڑا بادشاہ ہے تو اس کے یہاں لوگ کام کرنے کے لیے ترستے ہیں. اگر کسی آدمی کو اس کے یہاں کام پہ لگ جائے, کوئی آدمی کام پہ لگ جائے تو اس کی عزت بڑھ جاتی ہے. ایسی مقصود صرف یہ ہے کہ فرشتوں کے اعجاز کو بڑھانا, فرشتوں کی عزت کو بڑھانا مقصود ہے. اور دوسرا جو بظاہر حکمت سمجھ میں آ رہی ہے وہ یہ کہ انسانوں کو بتانا کہ ایک دوسرے کا ہیلپ کرنا, ایک دوسرے کے کام آنا یقیناً اللہ رب العالمین کا شیوا ہے, اللہ رب العالمین کی عادت ہے. اور آخری چیز میرے بھائیو یہ کہ کچھ فرشتے ایسے ہیں جو انسانوں کی حفاظت کرتے رہتے ہیں. ہم کو نہیں لگتا ہے, ہم چھوٹے بچوں کے بارے میں جانتے ہیں, جب چھوٹا بچہ گر جاتا ارے بولے فرشتے آ کے روک لیے, جانتے ہیں نا ایسا. فرشتوں یعنی چھوٹے بچے جب گر جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ ارے اس کو چوٹ نہیں لگتی, کیونکہ اس کے اور چوٹ کے بیچ میں فرشتے حائل ہو گئے. لیکن میرے بھائی وہ صرف چھوٹے بچوں کے لیے نہیں ہے,
اللہ رب العالمین جیسے ہمارے اعمال کی حفاظت کرا رہا ہے، ہمارے اعمال کی ریکارڈنگ کرا رہا ہے، ایسے اللہ رب العالمین کچھ فرشتوں کو اس لیے متعین کر دیا ہے کہ اس کو نقصان نہیں ہونا چاہیے، فلاں حادثے سے بچانا، فلاں ایکسیڈنٹ سے بچانا، فلاں بیماری سے بچانا، فلاں مصیبت سے بچانا، یہ فرشتوں کی ڈیوٹی ہے۔ اللہ رب العالمین بیان فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ، انسان کے آگے بھی اور انسان کے پیچھے بھی کچھ ایسے فرشتے ڈیوٹیز پہ لگے ہوئے ہیں، یحفظون من امر اللہ، جو اللہ رب العالمین کے حکم سے انسانوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اس لیے کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی خطرناک ایکسیڈنٹ کا شکار ہو جاتا ہے لیکن اس کی روح پرواز نہیں ہوتی ہے، اس کا بہت بڑا نقصان نہیں ہوتا ہے۔ ایک آدمی راستہ چلتے ہوئے خالی ٹھوکر لگ کر کے گرتا ہے تو اس کا ہاتھ ٹوٹ جاتا ہے، اور ایک آدمی بلڈنگ سے گر جاتا ہے تو بھی صحیح سلامت رہتا ہے۔ یہ در حقیقت اس بات کی نشانی ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر، آپ کے اوپر یہ فضل اور احسان کیا ہے کہ ہم کو نقصان سے بچانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کو ہمارے لیے ڈیوٹیز لگا دیا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ جو آدمی آیت الکرسی پڑھ کے سوئے گا، جو آدمی آیت الکرسی پڑھ کر کے سوئے گا، اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک اسپیشل فرشتہ رات بھر اس کی حفاظت کے لیے آ جائے گا زمین پہ، جہاں سویا رہے گا رات بھر وہ فرشتہ اس بندے کی جو آیت الکرسی پڑھ کر سویا ہے اس کی حفاظت کرے گا، اور صبح تک کوئی شیطان اس کے قریب نہیں آ سکتا ہے۔ تو ایسے فرشتے بھی ہیں جو ہماری اور آپ کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے متعین کیا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو فرشتوں سے متعلق جو قرآن کریم کی آیتیں ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں ہیں، ان آیتوں اور ان حدیثوں کے مطابق فرشتوں پر ایمان لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ایک چیز، آخری چیز جو بہت اہم ہے میرے بھائیوں، فرشتوں کو موت آئے گی نہیں آئے گی؟ فرشتے مریں گے نہیں مریں گے؟ فرشتوں کو بھی موت ہے، فرشتوں کو بھی موت ہے، اس لیے موت سے اگر کوئی متصنع ہے تو اللہ کی ذات ہے۔ مخلوق ہے فرشتے، کل نفس، ہر نفس کو موت کا پتہ چکنا ہے، تو فرشتے بھی اس سے متصنع نہیں ہے، فرشتوں کو بھی موت آئے گی، گرچہ ان کے لیے حساب و کتاب نہیں ہے، لیکن چونکہ اللہ رب العالمین کی ایک شان ہے کہ صرف اللہ رب العالمین کی ذات وہ ہے جو موت سے متصنع ہے، جس کو موت نہیں آنے والی ہے۔ اللہ کے علاوہ کوئی بھی جاندار ایسی نہیں ہے جس کو موت نہ آئے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ اس چیز کو بتانے کے لیے کہ خالق الگ ہے، مخلوق الگ ہے، اللہ رب العالمین کی ذات الگ ہے، فرشتوں کی ذات الگ ہے، اس لیے دونوں میں کوئی کسی بھی اعتبار سے مماثلت نہ ہو، اس لیے فرشتوں کو بھی موت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو فرشتوں پر ایمان لانے، جو ارکان ایمان میں سے بنیادی رکن ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و حدیث کے مطابق اپنے عقیدے اور اعمال کی اصلاح کی توفیق، آمین یا رب العالمین۔